بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ اسلام کی سب سے بدترین عورت کون تھی؟ وہ عورت جسے قرآن نے نام لے کر ہمیشہ کے لیے ذلت اور رسوائی کا نشان بنا دیا، جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ جہنم کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں ام جمیل کی، ابو لہب کی بیوی، جو بظاہر قریش کی ایک معزز اور طاقتور خاتون تھی، مگر حقیقت میں اپنی ضد، تکبر اور اسلام دشمنی کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے لعنت کی مستحق بن گئی۔ ام جمیل صرف اسلام کی دشمن نہیں تھی، بلکہ وہ زہر اگلتی زبان رکھنے والی عورت تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے ڈالتی، گالیاں دیتی اور دوسروں کو آپ کے خلاف بھڑکاتی۔ اس کا کردار اس بات کی جیتی جاگتی تصویر ہے کہ عورت کا اثر صرف اپنے گھر تک محدود نہیں رہتا، بلکہ وہ پورے معاشرے کو فتنے یا خیر کی طرف دھکیل سکتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس عورت کی زندگی کے وہ پہلو بتائیں گے جنہیں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین، یہ کہانی صرف ایک عورت کی نہیں، بلکہ ہر اس انسان کے لیے انتباہ ہے جو تکبر، ضد اور بد زبانی میں زندگی گزار کر اپنے انجام کو بھول جاتا ہے۔ آخر ام جمیل کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ اللہ نے اسے قرآن میں ہمیشہ کے لیے مثال عبرت بنا دیا؟ آئیے اس بدبخت عورت کی زندگی کی مکمل تفصیل اور عبرت انگیز واقعات آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، یاد رکھیں، اسلام کی تاریخ روشنی اور اندھیرے کے ایسے پہلو سامنے لاتی ہے جو انسانی کرداروں کی حقیقت کو واضح کرتے ہیں۔ ایک طرف وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے ایمان کی روشنی کو اپنے دلوں میں بسایا، اپنی جان، مال اور وقت دین کی خاطر قربان کیا اور قیامت تک کے لیے نجات کی خوشخبری پائی۔ دوسری طرف وہ بدنصیب لوگ ہیں جنہوں نے ضد، تکبر اور جہالت کی راہ اختیار کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی مول لی اور ہمیشہ کے لیے لعنت و ذلت کے مستحق ٹھہرے۔ انہی بد نصیب کرداروں میں سب سے ایک نمایاں نام ام جمیل کا ہے، جسے تاریخ نے جہنمی عورتوں کی سردار کے لقب سے یاد کیا، کیونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اپنے شوہر ابو لہب سے بھی آگے نکل گئی تھی۔ اس نے اپنی زبان، اپنے رویے اور اپنے عمل سے اسلام اور اہل ایمان کو اذیت دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھانا، طنز و تمسخر کے تیر چلانا اور نفرت کی آگ کو بھڑکانا اس کا معمول تھا۔ اسی وجہ سے قرآن نے اسے حملۃ الحطب کہا، یعنی لکڑیاں ڈھونے والی، جو دنیا میں بھی فساد کی آگ بھڑکاتی رہی اور آخرت میں جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گی۔ وہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کے سبب نہ صرف اپنی دنیا برباد کر بیٹھی، بلکہ اپنی آخرت بھی کھو بیٹھی۔ اس کی زندگی ہر اس عورت کے لیے ایک تنبیہ ہے جو دوسروں کو نقصان پہنچانے، چغلی اور بد زبانی میں لذت محسوس کرتی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ام جمیل کا اصل نام عروہ بنت حرب تھا۔ وہ قریش کے بڑے سردار اور طاقتور شخصیت ابو سفیان بن حرب کی بہن تھی، جو بعد میں اسلام قبول کرنے کے بعد صحابی رسول بنے۔ اس اعتبار سے ام جمیل نہ صرف قریش کی ایک معزز اور اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والی عورت تھی، بلکہ اپنے خاندان کے رعب و دبدبے کے باعث قریش میں ایک با اثر مقام رکھتی تھی۔ اس کا نکاح ابو لہب عبد العزیٰ بن عبد المطلب سے ہوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا۔ ابو لہب قریش کے مالدار ترین افراد میں شمار ہوتا تھا۔ دولت، طاقت اور اثر و رسوخ کی بنا پر ابو لہب اور اس کی بیوی مکہ میں نمایاں حیثیت رکھتے تھے، اور ام جمیل کے پاس وہ تمام دنیاوی وسائل اور عزت و مقام موجود تھے جو کسی عورت کو فخر اور خوش نصیبی عطا کر سکتے تھے۔ مگر ان سب کے باوجود اس کی زندگی ایک عبرت ناک مثال بن گئی۔ اس کی اصل پہچان اس کا نسب یا دولت نہ رہا، بلکہ وہ دشمنی جو اس نے اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختیار کی، اس کی اصل پہچان بنی۔ اس نے نہ صرف اپنے شوہر ابو لہب کا ساتھ دیا، بلکہ خود بھی اسلام دشمنی میں پیش رہی۔ وہ اپنے تکبر، حسد اور بغض کی وجہ سے
اہل ایمان کو اذیت دینے میں کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تانا زنی اور جھوٹی باتیں پھیلانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھانا اس کی عادت تھی۔ یہی وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر ذلت اور رسوائی کے ساتھ کیا، اسے ہمیشہ کے لیے حمالۃ الحطب یعنی آگ کی لکڑیاں ڈھونے والی قرار دیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ام جمیل کی دشمنی اس قدر خطرناک اور نمایاں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں مستقل طور پر محفوظ فرما دیا۔ سورہ المسد، جس کو سورہ لہب بھی کہتے ہیں، اس صورت میں نہ صرف ابو لہب بلکہ اس کی بیوی کو بھی قیامت تک کے لیے رسوائی اور عذاب کی بشارت دی گئی۔ یہ وہ واحد مقام ہے جہاں کسی عورت کا نام اس کے کردار کی وجہ سے براہ راست ذلت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ ہلاک ہو گیا، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کام نہ آیا، وہ ضرور شعلے والی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی۔ ناظرین، ان آیات میں ابو لہب کے انجام کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی کا بھی ذکر ہے۔ اسے حمالۃ الحطب یعنی لکڑیاں ڈھونے والی کہا گیا۔ مفسرین کے نزدیک یہ لقب دو پہلو رکھتا ہے۔ ایک پہلو دنیاوی کردار کی نشاندہی کرتا ہے، جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ ام جمیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے اور لکڑیاں ڈالتی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچے۔ اس کا یہ عمل اس کے بدترین کردار کی علامت تھا۔ وہ عملاً دشمنی کے لیے ہر حربہ استعمال کرتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کو اپنی کامیابی سمجھتی تھی۔ جبکہ دوسرا پہلو آخرت کی سزا کی وضاحت کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ آخرت میں وہ جہنم کی آگ کے لیے ایندھن جمع کرنے والی عورت کے طور پر پیش ہوگی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جس طرح وہ دنیا میں دشمنی کی آگ بھڑکاتی رہی، اسی طرح آخرت میں بھی اس کا انجام جہنم کی آگ کو دہکانا ہوگا۔ مزید برآں قرآن نے کہا، اس کی گردن میں کھجور کی چھال یا کھردرے ریشے کی بنی ہوئی رسی ہوگی۔ ناظرین، یہ منظر اس کی رسوائی اور ذلت کی انتہا کو بیان کرتا ہے۔ دنیا میں وہ غرور اور تکبر کے زیورات سے آراستہ رہتی تھی، مگر آخرت میں اس کی گردن میں رسوا کن رسی ہوگی جو اسے جہنم کی طرف کھینچتی ہوئی لے جائے گی۔ یوں سورہ مسد صرف ایک خاندان کی دشمنی کا تذکرہ نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ مال و دولت، نسب اور دنیاوی حیثیت کچھ کام نہیں آتی۔ اگر کردار بگڑا ہو اور دشمنی و تکبر زندگی پر غالب ہو تو انجام وہی ہوتا ہے جو ابو لہب اور اس کی بیوی کا ہوا۔ یہ صورت ام جمیل کو قرآن میں ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بنا گئی اور قیامت تک وہ عبرت کا نشان رہے گی۔ ناظرین، اس صورت کی تفسیر میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے چند روایات بیان فرمائی ہیں۔ آئیے آپ کو یہ روایت بتاتے ہیں۔ ابن کثیر لکھتے ابو لہب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ اس کا نام عبدالعزیٰ بن عبد المطلب تھا۔ اس کی کنیت ابو عتبہ تھی۔ اس کے چہرے کی خوبصورتی اور چمک دمک کی وجہ سے اسے ابو لہب یعنی شعلے والا کہا جاتا تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا۔ ہر وقت ایذا دہی، تکلیف رسانی اور نقصان پہنچانے کے در پہ رہا کرتا تھا۔ ربیہ بن عباد ویلی اپنے اسلام لانے کے بعد اپنا جاہلیت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود ذوالمجاز کے بازار میں دیکھا کہ آپ فرما رہے تھے، لوگو لا الہ الا اللہ کہو تو فلاح پاؤ گے۔ لوگوں کا مجمع آپ کے آس پاس لگا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ آپ کے پیچھے ہی ایک گورے چٹے چمکتے چہرے والے بھینگی آنکھ والا جس کے سر کے بڑے بالوں کی 2 مینڈیاں تھیں آیا اور کہنے لگا، لوگو یہ بے دین ہے، جھوٹا ہے۔ یعنی آپ لوگوں کے مجمع میں جا کر اللہ کی توحید کی دعوت دیتے تھے اور یہ دشمن پیچھے پیچھے یہ کہتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کا چچا ابو لہب ہے۔ لکھتے ابو الزناد نے راوی حدیث حضرت ربیہ سے پوچھا کہ آپ تو اس وقت بچے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، میں اس وقت خاصی عمر کا تھا، مشق لاد کر پانی بھر لایا کرتا تھا۔ دوسری روایت میں اپنے باپ کے ساتھ تھا، میری جوان عمر تھی اور میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے کے پاس جاتے اور فرماتے، لوگوں میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔
مجھے سچا جانو، مجھے میرے دشمنوں سے بچاؤ تاکہ میں اس کا کام بجا لاؤں جس کا حکم مجھے دے کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ آپ یہ پیغام پہنچا کر فارغ ہوتے تو آپ کا چچا ابو لہب پیچھے سے پہنچتا اور کہتا ہے، فلاں قبیلے کے لوگوں، یہ شخص تو تمہیں لات و عزیٰ سے ہٹانا چاہتا ہے اور بنو مالک بن عقیش کے تمہارے حلیف جنوں سے تمہیں دور کر رہا ہے اور اپنی نئی لائی ہوئی گمراہی کی طرف تمہیں بھی گھسیٹ رہا ہے۔ خبردار، نہ اس کی سننا نہ ماننا۔ اس کی اسی دشمنی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صورت میں فرماتا ہے کہ ابو لہب برباد ہوا، اس کی کوشش غارت ہوئی، اس کے اعمال ہلاک ہوئے، بالیقین اس کی بربادی ہو چکی، اس کی اولاد اس کے کام نہ آئی۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا تو ابو لہب کہنے لگا، اگر میرے بھتیجے کی باتیں حق ہیں تو میں قیامت کے دن اپنا مال و اولاد اللہ کو فدیے میں دے کر اس کے عذاب سے چھوٹ جاؤں گا۔ اس پر آیت ما اغنی عنہ مالہ وما کسب اتری۔ پھر فرمایا کہ یہ اور اس کی بیوی بھی شعلے مارنے والی آگ میں جو سخت جلانے والی اور بہت تیز ہے داخل ہوں گے، کیونکہ اپنے خاوند کے کفر و عناد اور سرکشی و دشمنی میں یہ بھی اس کے ساتھ تھی، اسی لیے قیامت کے دن عذابوں میں بھی اس کے ساتھ ہوگی۔ یہ لکڑیاں اٹھا اٹھا کر لائے گی اور جس آگ میں اس کا خاوند جل رہا ہوگا ڈالتی جائے گی، اس کے گلے میں آگ کی رسی ہوگی اور جہنم کا ایندھن سمیٹتی رہے گی۔ ابن عباس وغیرہ نے مطلب بیان کیا کہ جنگل سے خاردار لکڑیاں چن لاتی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں بچھا دیا کرتی تھی۔ یہ بھی کہا گیا کہ چونکہ یہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فقیری کا طعنہ دیا کرتی تھی تو اسے اس کا لکڑیاں چننا یاد دلایا گیا۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے پاس ایک نفیس ہار تھا، کہتی تھی کہ اسے میں فروخت کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں خرچ کروں گی، تو یہاں فرمایا گیا کہ اس کے بدلے اس کے گلے میں آگ کا توق ڈالا جائے گا۔ مسد کے معنی کھجور کی رسی کے ہیں۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں جہنم کی زنجیر ہے جس کی ایک ایک کڑی 70 گز کی ہے۔ سوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جہنم کا توق ہے جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے۔ جوہری فرماتے ہیں یہ اونٹ کی کھال کی اور اونٹ کے بالوں کی بنائی جاتی ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں لوہے کا توق ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ جب یہ صورت اتری تو یہ بھینگی عورت ام جمیل بنت حرب اپنے ہاتھ میں نوکدار پتھر لے آئی۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ ام جمیل اپنی لمبی چادر اوڑھے طواف کر رہی تھی، پیر چادر میں الجھ گیا اور پھسل پڑی تو کہنے لگی مزمم غارت ہو۔ ام حکیم بنت عبد المطلب نے کہا میں تو پاک دامن عورت ہوں، اپنی زبان نہیں بگاڑوں گی اور دوست پسند ہوں، بس داغ نہ لگاؤں گی، اور ہم سارے ایک ہی دادا کی اولاد میں سے ہیں اور قریش ہی زیادہ جاننے والے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق بعض اہل علم نے کہا کہ اس کے گلے میں جہنم کی آگ کی رسی ہوگی جس سے اسے کھینچ کر جہنم کے اوپر لایا جائے گا، پھر ڈھیلی چھوڑ کر جہنم کی تہہ میں پہنچایا جائے گا۔ یہی عذاب اسے ہوتا رہے گا۔ عرب ڈول کی رسی کو بھی مسد کہتے ہیں، عربی شعروں میں بھی یہ لفظ اسی معنی میں لایا گیا ہے۔ ہاں یہ یاد رہے کہ یہ بابرکت صورت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک اعلیٰ دلیل ہے، کیونکہ جس طرح ان کی بدبختی کی خبر اس صورت میں دی گئی تھی اسی طرح واقعتاً بھی ہوا۔ ان دونوں کو ایمان لانا آخر تک نصیب ہی نہ ہوا، نہ تو وہ ظاہر میں مسلمان ہوئے، نہ باطن میں، نہ چھپے نہ کھلے۔ پس یہ صورت زبردست، بہت صاف اور روشن دلیل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی۔ ناظرین یہ تھا تذکرہ ان روایت کا جو تفسیر ابن کثیر میں بیان کی گئی ہیں۔ آئیے آپ کو ام جمیل کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی اور اسلام کے خلاف دشمنی کے چند نمایاں واقعات بتاتے ہیں۔ ان واقعات کو سن کر اس کا کردار مزید واضح ہوتا ہے۔ سب سے پہلے راستے میں کانٹے بچھانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ روایت بتاتے ہیں کہ ام جمیل کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض اور دشمنی اس قدر شدید تھی کہ کسی بھی موقع پر آپ کو اذیت دینے سے باز نہ آتی۔ اس کی سب سے مشہور اور بار بار دہرائی جانے والی حرکت یہ تھی کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلتے، خصوصاً نماز یا دعوت دین کے لیے جاتے، وہ آپ کے راستے میں کانٹے، لکڑیاں اور کچرا ڈال دیا کرتی۔ اس کا مقصد یہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اذیت پہنچے یا کم از کم آپ کا چلنا دشوار ہو جائے۔ یہ عمل نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کا اظہار تھا بلکہ اس کی اپنی اخلاقی پستی کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ عرب معاشرہ اس وقت بھی عزت، شرافت اور اعلیٰ اقدار کو اہمیت دیتا تھا۔ قریش کی معزز خاتون ہونے کے باوجود ام جمیل نے
اتنے گھٹیا اور کم درجے کے حربے اختیار کی جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دشمنی انسان کو کس طرح اندھا اور بے وقوف بنا دیتی ہے۔ مفسر نے سورہ المسد کی آیت وَامْرَأَتُهُ حَمَالَةُ الْحَطَبِ کے ذیل میں لکھا ہے کہ حمالۃ الحطب کا مطلب محض لکڑیاں اٹھانے والی عورت نہیں، بلکہ اس سے مراد وہ عورت ہے جو دنیا میں فتنے اور شر کو بھڑکاتی رہی۔ وہ لکڑیاں اور کانٹے لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈالتی تھی، اور یہ اس کی عملی زندگی کا مستقل معمول تھا۔ یوں وہ نہ صرف جسمانی طور پر تکلیف دینے کی کوشش کرتی، بلکہ اس کے کردار سے یہ بھی عیاں ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان دشمنی کی آگ کو بھی ہوا دیتی تھی۔ ناظرین، یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبر و تحمل کے ساتھ اس کی ان شرارتوں کو برداشت فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بد دعا نہ دی اور نہ ہی اس کے برے سلوک کا جواب برائی سے دیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگرچہ دشمن اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود ہمیں نقصان پہنچانے کی تدبیریں کرے، مومن کے لیے صبر، برداشت اور اللہ پر بھروسہ ہی سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ البتہ ام جمیل کا عمل تاریخ میں اس کی بدنامی کا سبب بنا، اور قرآن نے اس کی حرکت کو ایک علامتی لفظ حمالۃ الحطب کے ذریعے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ آج بھی جب یہ آیت تلاوت کی جاتی ہے تو اس عورت کی شرارت اور دشمنی کی مثال یاد آتی ہے۔ ناظرین، ام جمیل کی دشمنی کا دوسرا اہم واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے حوالے سے۔ روایت بتاتی ہے کہ ام جمیل صرف راستوں میں کانٹے بچھانے تک محدود نہ تھی، بلکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کو بھی اپنی زندگی کا معمول بنا لیا۔ وہ مکہ کی گلیوں، بازاروں اور عورتوں کی محفلوں میں جاتی اور لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکاتی۔ اس کی گفتگو کا مقصد ہمیشہ یہی ہوتا کہ لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کی جائے اور اسلام کی دعوت کو بدنام کیا جائے۔ وہ یہ الزام لگاتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا اور ایک نیا مذہب ایجاد کر لیا ہے۔ مکہ کے مشرکین کے نزدیک آباء و اجداد کے دین کی پیروی ایک بڑی قدر سمجھی جاتی تھی، لہٰذا ام جمیل نے اسی کمزوری کو نشانہ بنایا تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے بجائے پہلے ہی دل میں مخالفت اور ضد پال لیں۔ اس کے پروپیگنڈے کا ایک اور پہلو یہ بھی تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو بھی ہدف تنقید بناتی۔ چونکہ وہ ابو لہب کی بیوی تھی، اس لیے قریش کی عورتوں میں اس کی بات کو اہمیت دی جاتی۔ اپنی حیثیت کو استعمال کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا کرنے اور خاندان بنی ہاشم کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کرتی۔ ابن شام کی روایت ہے کہ ام جمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں رچتی، فتنے کی آگ بھڑکاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کے لیے نت نئی تدبیریں سوچنا اس کا روز کا معمول تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیتی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک زخمی ہو جائیں اور دعوت و تبلیغ میں رکاوٹ پیدا ہو جائے۔ گھر کے دروازے پر گندگی کا ڈھیر پھینک جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گندگی کو اٹھا کر پھینکتے اور زبان مبارک سے صرف یہی الفاظ ادا فرماتے، اے بنو عبد مناف، پڑوسی ہونے کا حق بہت خوب ادا کر رہے ہو۔ ناظرین، ام جمیل کا رویہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ ام جمیل دشمنی میں کس قدر آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے ڈالنے سے زیادہ نقصان اس بات سے ہوگا کہ لوگوں کے دلوں میں بدگمانی ڈال دی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اسے صرف جسمانی شرارت کرنے والی نہیں بلکہ حمالۃ الحطب کا، یعنی ایسی عورت جو فتنے کی آگ بھڑکاتی اور لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف اکسانے کا کام کرتی ہے۔ ناظرین، ام جمیل کی زندگی کا ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دلوانے کے حوالے سے روایت بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح نبوت سے قبل ابو لہب کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے ہوا تھا۔ یہ رشتہ اس وقت کے لحاظ سے ایک عام قریشی روایت کے مطابق تھا، اس میں کوئی خاص مسئلہ نہ تھا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا اور لوگوں کو توحید کی طرف بلایا تو ام جمیل کا دل کینہ اور بغض سے بھر گیا۔ اسے یہ بات برداشت نہ تھی کہ اس کی بہو بیٹیاں ایسے شخص کی صاحبزادیوں جو قریش کے بتوں کو برا کہتا ہے اور نئے دین کی دعوت دیتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ام جمیل نے اپنے دونوں بیٹوں کو بار بار سمجھایا اور سختی سے کہا، اگر تم محمد کی بیٹیوں کو اپنے نکاح میں رکھو گے تو میری سب سے بڑی توہین ہوگی،
تمہیں ماں کی خوشی اور عزت چاہیے یا محمد کے گھر کی بیٹیاں؟ یاد رکھو، اگر تم نے یہ رشتہ قائم رکھا تو میں تمہیں اپنی اولاد ماننے سے انکار کر دوں گی۔ یہ بات سن کر عتبہ اور عتیبہ دباؤ میں آ گئے۔ وہ اپنی ماں کے خوف اور سماجی دباؤ کے تحت مجبور ہوئے اور دونوں نے بیک وقت طلاق دے دی۔ اس کے بعد جمیل فخر سے قریش کی عورتوں کے پاس جا کر کہتی رہی، میں نے محمد کے گھر کو توڑ ڈالا ہے، اب دیکھتے ہیں وہ کیسے اپنے خاندان کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ ناظرین، اس واقعے نے بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو دکھ پہنچایا۔ بیٹیوں کی طلاق والدین کے لیے ہمیشہ ایک کڑی آزمائش ہوتی ہے، اور یہاں یہ سب کچھ دشمنی اور تکبر کی بنیاد پر ہوا تھا۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا اور اللہ پر بھروسہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی ثابت قدم رہیں اور اپنے والد کے دین پر قائم رہیں۔ جمیل نے تو سوچا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو برباد کر رہی ہے، لیکن اللہ کی تقدیر کچھ اور ہی تھی۔ بعد میں انہی بیٹیوں کو ایسے شوہر ملے جو اسلام کے عظیم سپاہی بنے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت عثمان بن عفان سے ہوا، جو بعد میں اسلام کے تیسرے خلیفہ اور جنت کے خوشخبری پانے والوں میں شامل ہوئے۔ ناظرین، یوں جمیل کی سازش الٹی پڑی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو اور زیادہ عزت و عظمت ملی۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ جمیل کی دشمنی صرف گلی کوچوں کی بد زبانی یا سازشوں تک محدود نہیں تھی، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خوشیوں اور سکون کو بھی برباد کرنا چاہتی تھی۔ لیکن اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر موقع پر عزت اور کامیابی عطا کی۔ جمیل کا یہ وار بھی ناکام ہوا، اور یہ حقیقت قیامت تک کے لیے ایک نشانی بن گئی کہ جو اللہ کے نبی سے دشمنی کرے گا اس کی سازش کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ ناظرین، جمیل کی زندگی کا اگلا عبرت نانگیز واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مذمم کہنے کے حوالے سے۔ کہتے جمیل کی دشمنی محض ظاہری شرارتوں تک محدود نہ تھی، بلکہ وہ اپنے الفاظ کے ذریعے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ اکثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اصل نام محمد کی بجائے مذمم کہہ کر پکارتی۔ یاد رکھے، محمد کا مطلب ہے تعریف کیا ہوا، جبکہ مذمم کے معنی ہے مذمت کیا ہوا۔ یہ الفاظ استعمال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے ذہنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کم ہو جائے اور وہ آپ کو تنقید اور استہزاء کی نظر سے دیکھیں۔ جمیل صرف خود ہی یہ لفظ نہیں کہتی تھی، بلکہ دوسروں کو بھی اس پر اکسانے کی کوشش کرتی تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی نام سے یاد کریں۔ اس طرح وہ ایک منظم پروپیگنڈا کرنا چاہتی تھی تاکہ معاشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت گھٹ جائے۔ مکہ کے مشرکین میں بعض لوگ اس کے بہکاوے میں آ بھی جاتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مذمم کہہ کر پکارنے لگتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں اعلان فرما دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ ناظرین، اس آیت کی روشنی میں بات کھل کر ظاہر ہوتی ہے کہ جمیل اور دوسرے مشرکین کی کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں۔ دنیا نے ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد رسول اللہ کے نام سے یاد کیا، اور قیامت تک یہی نام عزت اور عظمت کے ساتھ باقی رہے گا۔ ناظرین، جمیل کی سازش بھی الٹی پڑ گئی۔ وہ جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرانے کی کوشش کرتی، اللہ اتنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو بلند کر دیتا۔ یہ واقعہ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ دشمن چاہے جتنے حربے آزما لے، اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو ہمیشہ بلند اور محفوظ رکھتا ہے۔ ناظرین، کتب تواریخ اور تفاسیر میں ایک اور واقعہ سورہ المسد کے نزول پر جمیل کے رد عمل کے حوالے سے منقول ہے۔ یہ واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ تاریخی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق اور اعلان توحید نے قریش کے بڑے سرداروں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ انہی میں سے ایک ابو لہب اور اس کی بیوی جمیل بھی تھی، جنہوں نے اسلام دشمنی میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ تو ان کے رویے اور کردار پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک مستقل صورت نازل فرمائی، جسے ہم سورہ المسد کے نام سے جانتے ہیں۔ اس صورت میں ابو لہب کے انجام کے ساتھ ساتھ جمیل کا ذکر بھی بطور عبرت کیا گیا اور اسے حمالۃ الحطب کہا گیا۔ یہ اعلان دراصل اس بات کا کھلا اظہار تھا کہ اب ان کی سازشیں، پروپیگنڈے اور دشمنیاں سب بیکار ہیں، اور ان کے انجام کا فیصلہ اللہ کے حکم سے ہو چکا ہے۔ کہتے جب یہ صورت مکہ میں عام ہوئی تو جمیل کی حالت غیر ہو گئی۔ اس کے غرور کو شدید دھچکا پہنچا، کیونکہ وہ قریش کے ایک معزز اور
مالدار عورت سمجھی جاتی تھی، اسے یہ گوارا نہ تھا کہ قرآن میں اس کا ذکر اس ذلت امیز انداز میں کیا جائے۔ نتیجتاً وہ غصے سے بھڑک اٹھی اور ہاتھ میں ایک بڑا پتھر لے کر خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہوئی۔ اس کے دل میں یہ ارادہ تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائے گی اور ان کی شان میں گستاخی کرے گی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے صحن میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ جمیل وہاں پہنچی اور غصے سے بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی، میں محمد کو دیکھوں گی اور اس کا منہ توڑ دوں گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ایک معجزہ ظاہر فرمایا۔ اس کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈال دیا گیا کہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتی رہی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نظروں سے اوجھل رہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی رہی مگر آپ کو نہ دیکھ سکی۔ اس موقع پر اس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تمہارے ساتھی نے میری ہجو کی ہے، میں اس کا بدلہ لوں گی۔ مگر وہ نہ جان پائی کہ جسے وہ تلاش کر رہی تھی وہی تو اس کے سامنے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی چال سے محفوظ رکھا اور ایک بار پھر یہ ظاہر کر دیا کہ دشمن چاہے کتنا ہی زور لگائے، وہ اللہ کے منصوبے کے آگے بے بس ہے۔ روایت ہے کہ اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تیرے ساتھی نے میری ہجو کی ہے، تو حضرت صدیق نے قسم کھا کر جواب دیا کہ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعر گوئی جانتے ہیں، نہ کبھی آپ نے شعر کہے۔ اس کے جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس نے آپ کو دیکھا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتہ آڑ بن کر کھڑا ہوا تھا جب تک وہ واپس نہ چلی گئی۔ ناظرین، یہ واقعہ اس حقیقت کی زندہ مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی حفاظت خود فرماتا ہے۔ کہتے ہیں جمیل کی سازش اس کے اپنے اوپر الٹی پڑی اور وہ مکہ کی گلیوں میں ہمیشہ کے لیے ذلت اور ناکامی کی علامت بن گئی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام کے پھیلاؤ پر جمیل کا حسد بھی بے حد تھا۔ روایات بتاتے ہیں کہ اسلام کی دعوت جب مکہ میں دن بدن پھیلنے لگی اور لوگ گروہ در گروہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کرنے لگے، تو قریش کے سرداروں کے ساتھ ساتھ ان کی عورتوں میں بھی بے چینی اور اضطراب بڑھنے لگا۔ ان عورتوں میں سب سے آگے ابو لہب کی بیوی جمیل تھی، جو اپنی خاندانی حیثیت، مال و دولت اور قریش کی سرداری پر غرور کرتی تھی۔ اسے یہ ہرگز برداشت نہ تھا کہ اس کے قبیلے کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اثر آئیں اور ایک نئے دین کو قبول کر کے عزت و شہرت پائیں۔ جمیل کا دل اسلام کے نور سے خالی اور حسد و کینہ سے بھرا ہوا تھا۔ وہ دیکھتی تھی کہ اسلام کے ماننے والے دن بدن بڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ اس کے اپنے گھر کے قریب کے لوگ بھی اس دعوت سے متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ بات اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس نے اپنی طاقت کو بروکار لاتے ہوئے قریش کی عورتوں کو بار بار اپنے گھر یا مکہ کی محفلوں میں جمع کیا اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکانے لگی۔ وہ عورتوں سے کہتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر نیا راستہ اختیار کیا ہے، اگر تم نے بھی اس کی پیروی شروع کر دی تو ہمارے خاندان اور معاشرے کا نظام ٹوٹ جائے گا۔ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ اسلام کو عورتوں میں پھیلنے سے روکا جائے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر عورتیں دین اسلام قبول کر لیں تو ان کے بچے اور گھرانے بھی لازمی طور پر متاثر ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خصوصی طور پر عورتوں کو نشانہ بناتی اور انہیں نفرت اور شکوک و شبہات میں ڈالنے کی کوشش کرتی تھی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنا وہ اسلام کو روکنے کے لیے شور مچاتی، اتنا ہی اسلام کا پیغام زیادہ پھیلتا۔ اس کی محفلوں اور پروپیگنڈے کے باوجود مکہ کی کئی عورتوں نے اسلام قبول کیا، جن میں حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ بنت خطاب اور دیگر خوش نصیب خواتین شامل ہیں۔ یوں جمیل کی تمام کوششیں ناکام رہیں اور اس کا حسد اس کے اپنے دل کی جلن بن کر رہ گیا۔ ناظرین، یہ تمام واقعات اس حقیقت کو عیاں کرتے ہیں کہ جمیل کی دشمنی صرف ذاتی انات تک محدود نہیں تھی، بلکہ وہ اپنی توانائی اور اثر و رسوخ کا استعمال کر کے اسلام کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی ہر ممکن کوشش کرتی رہی۔ اسی ضد، تکبر اور شرارت نے اسے قرآن میں مستقل طور پر رسوا کر دیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ جمیل کا انجام بھی بڑا عبرتناک تھا، جس کا تذکرہ ہم آگے چل کر کریں گے۔
بس آپ نے ویڈیو کو سکپ کرنے کی کوشش نہیں کرنی اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ناظرین، آئیے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جمیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا الزامات لگایا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کس طرح کے گستاخانہ اشعار کہا کرتی تھی۔ روایت بتاتے کہ جمیل کی دشمنی محض عملی حرکات تک محدود نہ تھی، بلکہ اس نے اپنی زبان اور شاعری کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک ہتھیار بنا لیا تھا، کیونکہ مکہ کے عرب معاشرے میں اشعار اور خطابت کی بڑی اہمیت تھی۔ اس دور میں شاعری کو عوامی رائے بنانے اور پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے سب سے مؤثر ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ کہتے جمیل نے اسی پہلو کو استعمال کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور استہزاء پر مبنی اشعار کہے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ قریش کی عورتوں کو اکٹھا کرتی اور ان کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمسخر آمیز انداز میں اشعار پڑھتی۔ ان اشعار میں وہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتی، کبھی شاعر، اور کبھی الزام لگاتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر نیا راستہ نکالا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں میں نفرت اور بدگمانی ڈال دی جائے تاکہ کوئی شخص اسلام کی طرف مائل نہ ہو۔ کہتے جب سورہ مسد نازل ہوئی اور اس میں جمیل اور اس کے شوہر ابو لہب دونوں کی رسوائی بیان کی گئی تو غضبناک ہو گئی۔ اس نے صورت کو اپنی ذاتی توہین سمجھا اور غصے سے کعبے کی طرف دوڑی، ہاتھ میں پتھر اٹھا رکھا تھا اور زبان سے یہ الفاظ دہرا رہی تھی: میں نے محمد کو برا بھلا کہا ہے اور ہم اس کی بات کبھی نہیں مانیں گے۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کعبہ میں موجود تھے۔ جمیل جب وہاں پہنچی تو اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا۔ اس نے صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور کہا: ابو بکر، تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ میں نے سنا ہے کہ اس نے مجھ پر الزام لگایا ہے، اگر میں اسے دیکھوں گی تو اس کا منہ پتھروں سے کچل دوں گی۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل قریب ہی بیٹھے تھے، لیکن وہ آپ کو دیکھ نہ سکے۔ ناظرین، جمیل کی زبان اور اشعار اگرچہ بظاہر شور مچاتے تھے، مگر حقیقت میں ان کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ اس کے الفاظ اس کے اپنے لیے لعنت اور رسوائی کا ذریعہ بن گئے تھے، اور قرآن نے اس کے کردار کو قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ جمیل محض ابو لہب کی بیوی ہی نہ تھی، بلکہ قریش کے ایک معزز اور طاقتور گھرانے کی بیٹی بھی تھی۔ اس کا بھائی ابو سفیان بن حرب مکہ کے بڑے سرداروں میں شمار ہوتا تھا، اس لیے اس کا خاندان قریش میں اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ ابو لہب کی بیوی ہونے کی حیثیت سے بھی اسے معاشرتی مقام حاصل تھا اور اہل مکہ کی عورتیں اس کی بات کو اہمیت دیتی تھیں۔ لیکن افسوس کہ جمیل نے اس مقام کو خیر کی بجائے شر کے لیے استعمال کیا۔ وہ عورتوں کی محفلوں میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹے الزامات لگاتی اور ان کے دلوں میں نفرت بھڑکاتی۔ جب اسلام کا پیغام پھیلنے لگا تو اس نے خاص طور پر عورتوں کو اس پیغام سے روکنے کے لیے کردار ادا کیا۔ بار بار ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ اہل مکہ میں عورتوں کے درمیان فتنہ و فساد پھیلانے کا ایک بڑا ذریعہ بن گئی تھی۔ اس کا اثر وقتی طور پر قریش کی عورتوں پر پڑا، لیکن اسلام کی روشنی بڑھتی رہی اور جمیل کی کوششیں بالآخر اس کی اپنی رسوائی اور ذلت کا باعث بنی۔ اس نے اپنے مقام کو غلط جگہ استعمال کیا اور ہمیشہ کی رسوائی مول لی، اور اس کی گستاخیاں جب حد سے تجاوز کر گئیں تو اللہ تعالیٰ نے جمیل کے خلاف اپنی کتاب میں اعلان نازل فرمایا۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو اللہ کی وحدانیت اور آخرت کی جواب دہی کی طرف بلاتے تو یہ دونوں نہ صرف انکار کرتے بلکہ دوسروں کو بھی روکنے لگتے۔ ان کے رویے کی شدت اس حد تک بڑھ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے خلاف براہ راست اعلان کر دیا۔ کہتے ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو جمع کر کے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی۔ آپ نے فرمایا: اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ سب نے کہا: ہاں، آپ سچے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو پھر میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے عذاب سے بچو اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ اس موقع پر ابو لہب نے انتہائی گستاخی سے کہا: محمد، تیرا دین برباد ہو، کیا تو نے ہمیں اسی لیے بلایا تھا؟
اس واقعے کے بعد سورہ المسد نازل ہوئی، جس میں ابو لہب اور اس کی بیوی کے انجام کا اعلان کیا گیا۔ سورہ مسد کی آیات میں نہ صرف ابو لہب کو نام لے کر ذلیل کیا گیا، بلکہ اس کی بیوی کو بھی براہ راست مخاطب کیا گیا۔ یہ قرآن کا وہ منفرد مقام ہے جہاں شوہر اور بیوی دونوں کو بیک وقت لعنت اور جہنم کی وعید دی گئی۔ ناظرین، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابو لہب کی بیوی کو بھی کیوں شامل کیا گیا؟ مفسرین کے مطابق جمیل صرف گھر کی عورت نہ تھی، بلکہ ابو لہب کے ساتھ مل کر اسلام دشمنی میں برابر شریک تھی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے ڈالتی، عورتوں کو بھڑکاتی، محفلوں میں جا کر پروپیگنڈا کرتی اور ہر ممکن طریقے سے دشمنی کی آگ کو بھڑکاتی۔ اسی لیے قرآن نے اسے حمالۃ الحطب یعنی آگ کو بھڑکانے والی قرار دیا۔ دنیا میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے لیے کانٹے اور لکڑیاں اٹھاتی تھی، اور آخرت میں وہ جہنم کی آگ کے لیے ایندھن ڈھونے والی کے طور پر پیش ہوگی۔ ناظرین، یاد رکھیں، ابو لہب اور جمیل وہ واحد جوڑا ہیں جنہیں قرآن نے نام لے کر جہنمی قرار دیا۔ یہ نہ صرف ان کے جرم کی شدت کو ظاہر کرتا ہے، بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک کسی کا نسب، خاندان یا دولت کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا اور جمیل قریش کے معزز سردار ابو سفیان کی بہن تھی۔ اس کے باوجود قرآن نے انہیں دنیا اور آخرت میں ذلیل کر دیا۔ یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ اللہ کے دین کی مخالفت کرنے والا، خواہ وہ رسول کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کے غضب سے بچ نہیں سکتا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے اس اعلان میں مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق پوشیدہ ہے، وہ یہ کہ اللہ کے ہاں عزت و ذلت کا معیار ایمان اور عمل ہے، نہ کہ خاندان اور رتبہ۔ ابو لہب اور جمیل کے پاس دولت، اثر و رسوخ اور معاشرتی مقام تھا، لیکن چونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کو اپنا مشن بنا لیا، اس لیے قرآن نے انہیں ہمیشہ کے لیے لعنت کا نشان بنا دیا۔ اور یاد رہے کہ سورہ مسد قیامت تک کے لیے اس بات کا اعلان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کرنے والا دنیا میں وقتی طور پر کامیاب نظر آ سکتا ہے، لیکن آخرت میں اس کے لیے سوائے ذلت اور جہنم کے کچھ نہیں۔ جمیل اور ابو لہب کی زندگی اور انجام اس حقیقت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں جمیل کے کردار کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی کی۔ اس میں شک نہیں کہ اسلام کی ابتدائی دعوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید مخالفت اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور ابو لہب کی بیوی جمیل جو ان دشمنوں میں نمایاں تھی، دن رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کے منصوبے بناتی تھی۔ وہ کبھی راستوں میں کانٹے بچھاتی، کبھی عورتوں کو بھڑکاتی اور کبھی گالیاں دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت سے پیچھے ہٹ جائیں اور مکہ کے لوگ اسلام سے بدظن ہو جائیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سب کے باوجود کبھی مایوسی یا کمزوری کا اظہار نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو اس کی گالیوں کا جواب دیا اور نہ ہی اس کی سازشوں پر انتقام لینے کی کوشش کی، بلکہ آپ ہر حال میں صبر کرتے اور اللہ کی نصرت پر یقین رکھتے۔ یہی وہ صفت تھی جس نے دشمنوں کو بے بس کر دیا۔ جمیل کو توقع تھی کہ وہ اپنے اثر و رسوخ اور زبان کے زور سے اسلام کی پیش قدمی روک دے گی، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ثابت ہوئی۔ اسلام کی روشنی دن بدن پھیلتی رہی۔ ہر اذیت اور رکاوٹ کے باوجود لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور دعوت سے متاثر ہو کر ایمان لاتے گئے۔ مکہ کی گلیوں میں وہ دین جسے دبانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی مزید اجاگر ہوتا گیا۔ یہ منظر جمیل کے لیے حسد اور شکست کا باعث تھا۔ وہ دیکھتی تھی کہ اس کے تمام کوششیں رائیگاں جا رہی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا رہا ہے۔ آخر کار تاریخ نے ثابت کیا کہ کامیابی ہمیشہ حق کے ساتھ ہوتی ہے۔ جمیل اپنی سازشوں اور نفرت کے باوجود ناکام ہوئی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی اور صبر نے اسلام کو مضبوط سے مضبوط تر کر دیا۔ اس کی مثال آج بھی دنیا کے لیے ایک روشن چراغ ہے کہ باطل کے شور اور مخالفت کے باوجود سچائی کبھی دب نہیں سکتی۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ جمیل کی مخالفتوں کا اور اس کی گستاخیوں کا جو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور اسلام دشمنی میں کی۔ آخر کار جمیل کا انجام کیا ہوا، آئیے اس بارے میں آپ کو تفصیل بتاتے ہیں اور یہ بھی بتا دیں کہ جہنم میں اس کا کیا مقام ہوگا۔
ناظرین، آپ نے اب تک کی گفتگو میں ملاحظہ فرمایا کہ ام جمیل نے اپنی ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی مخالفت میں گزار دی تھی۔ وہ ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے، آپ کی دعوت کو نقصان پہنچانے اور اسلام کو بدنام کرنے میں سرگرم رہتی تھی، لیکن انجام کے وقت اس کی ساری چالاکیاں اور رونق ختم ہو گئی تھی۔ تاریخ کے مطابق ابو لہب کے کچھ ہی دن بعد وہ ایک مہلک اور خبیث بیماری میں مبتلا ہوئی۔ یہ بیماری اس قدر شدید تھی کہ اس کے جسم سے بدبو آنے لگی اور گوشت گلنے لگا۔ وہ عورت جو کبھی اہل مکہ کے سامنے اپنے مرتبے اور مال و دولت پر فخر کرتی تھی، اب اس حال کو پہنچی کہ لوگ اس کے قریب جانا گوارا نہ کرتے تھے۔ ام جمیل کی بیماری صرف جسمانی نہیں بلکہ اخلاقی انجام کی تصویر تھی۔ اس نے دنیا میں دوسروں کو اذیت دی تھی اور مرنے سے پہلے خود بھی اذیت ناک کیفیت میں مبتلا ہوئی۔ وہ عورت جو کبھی اپنے گھر کے رعب اور طاقت پر ناز کرتی تھی، آخر میں بے بسی اور ذلت کی موت مری۔ اس کے قبیلے کے لوگ بھی اس سے بیزار ہو گئے اور اسے تنہا چھوڑ دیا۔ ناظرین، یہ منظر اہل مکہ کے لیے ایک واضح اشارہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرنے والا خواہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، آخر کار ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنتی ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں، دنیا میں ام جمیل کا عبرتناک انجام ایک طرف تھا، لیکن اصل عذاب آخرت میں اس کا منتظر ہے۔ قرآن مجید نے سورہ مسد میں اس کے انجام کی تفصیل یوں بیان کر دی ہے، یعنی وہ جہنم کی آگ کو بھڑکانے والی لکڑیاں ڈھونے والی عورت ہوگی اور اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔ یہ الفاظ اس کے دنیاوی کردار اور آخرت کے عذاب دونوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ دنیا میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے اور لکڑیاں ڈالتی تھی، اور آخرت میں وہی کردار مزید شدید شکل میں اسے دیا جائے گا کہ وہ جہنم کی آگ کو دہکانے کے لیے ایندھن اٹھائے گی۔ اس کے گلے میں باندھی گئی رسی اس کی رسوائی اور غلامی کی علامت ہوگی، گویا وہ ہمیشہ کے لیے ذلت کے ساتھ قید رہے گی۔ ناظرین، احادیث میں آیا کہ جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی ہوگی، اور ان میں وہ عورتیں شامل ہوں گی جو زبان کی تیزی، ناشکری اور بد کرداری میں نمایاں تھی۔ ام جمیل ان صفات کی عملی تصویر تھی۔ وہ اپنی زبان کے ذریعے دوسروں کو زخمی کرتی، جھوٹ پھیلاتی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی۔ اسی لیے مفسرین نے اسے جہنمی عورتوں کی سردار کہا ہے۔ ام جمیل کا انجام محض ایک فرد کی سزا نہیں بلکہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ایک تنبیہ ہے۔ وہ عورت جس نے اپنے مرتبے اور رتبے کو اللہ کی نافرمانی اور اسلام دشمنی میں استعمال کیا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوئی اور آخرت میں بھی سخت ترین عذاب کی مستحق قرار پائی۔ اس بات کی نشانی ہے کہ جو لوگ اپنی زبان اور عمل سے فتنے پھیلاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے لیے بچاؤ کا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا۔ یاد رکھیں، ام جمیل کی زندگی اور موت ایک مکمل سبق ہے کہ باطل کی حمایت اور حق کی مخالفت انسان کو عارضی طور پر طاقتور دکھا سکتی ہے، لیکن اصل کامیابی صرف اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں۔ ناظرین، یاد رکھیں، تاریخ میں ان کرداروں کا جو تذکرہ موجود ہے، یہ دراصل آنے والوں کے لیے اپنے اندر بہت سے اسباق لیے ہوئے۔ ان واقعات کو صرف بیان کر لینا یا ان کو سن لینا ہی کافی نہیں، بلکہ ان واقعات سے بھی زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ ان واقعات میں ہمارے لیے کیا اسباق موجود ہیں۔ یاد رکھیں، اسلامی تاریخ میں کچھ شخصیات ایسی ہیں جنہیں قرآن اور سنت نے بطور مثال ذکر کیا تاکہ آنے والی نسلیں ان سے سبق سیکھ سکیں۔ ان شخصیات میں ام جمیل کی شخصیت سب سے نمایاں ہے۔ ناظرین، ام جمیل وہ عورت تھی جس کے پاس عزت، مال، خاندان اور سماجی مقام سب کچھ تھا، لیکن ان سب کو اللہ کی نافرمانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں استعمال کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوئی اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم کی مستحق قرار پائی۔ اس کی زندگی اور انجام سے ہمیں کئی پہلوؤں پر سبق اور عبرت حاصل ہوتی ہے۔ آئیے ام جمیل کی زندگی سے حاصل ہونے والے اسباق بیان کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی میں ان گناہوں سے دور رہیں جو دنیا و آخرت میں رسوائی اور ذلت کا سبب بننے والی ہیں۔ یاد رکھیں، ام جمیل کا سب سے بڑا ہتھیار اس کی زبان تھی۔ وہ اپنے الفاظ سے دوسروں کو اذیت دیتی تھی،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹے پروپیگنڈے پھیلاتی اور عورتوں کے درمیان نفرت پیدا کرتی تھی۔ قرآن نے اس کے کردار کو حمالۃ الحطب کہہ کر بیان کیا، جو اس بات کی علامت ہے کہ وہ دشمنی اور فساد کی آگ بھڑکانے والی تھی۔ یہ سبق ہر عورت کے لیے کہ اگر زبان قابو میں نہ ہو تو خیر کی بجائے شر کا ذریعہ بن جاتی ہے، گھر ٹوٹ جاتے ہیں، معاشرے میں نفرت پھیلتی ہے اور انسان خود اپنے لیے بھی وبال پیدا کر لیتا ہے۔ ناظرین، ام جمیل کی مثال بتاتی ہے کہ عورت اگر اپنی زبان اور کردار کو برائی میں لگائے تو دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیں، ام جمیل کی زندگی یہ واضح کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کسی کے لیے بھی نجات کا راستہ نہیں، وہ چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو یا قریش کے معزز ترین خاتون سمجھی جاتی ہو، اس کی دشمنی نے اسے ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیا۔ سورہ مسد میں اللہ تعالیٰ نے اس کے انجام کو بیان کر کے یہ اعلان کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والا شخص لازماً ہلاکت اور ذلت کا شکار ہوگا۔ یہ اصول قیامت تک قائم ہے کہ جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑا ہوگا دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب سے نہیں بچ سکے گا۔ ناظرین، اس کے علاوہ ام جمیل نے اپنی دولت، حسب نسب اور طاقت پر غرور کیا۔ اسے یقین تھا کہ اس کے بھائی ابو سفیان اور شوہر ابو لہب کے اثر و رسوخ کے باعث وہ کسی نقصان سے محفوظ رہے گی، لیکن تاریخ نے دیکھا کہ یہی تکبر اس کی بربادی کا سبب بنا۔ بیماری نے اسے اس حال تک پہنچا دیا کہ لوگ اس کے قریب جانے سے گھبراتے تھے۔ وہ عورت جو کبھی مکہ کی بااثر خواتین میں شمار ہوتی تھی، آخر میں تنہا اور ذلیل ہو کر مری۔ یہ سبق ہر انسان کے لیے ہے کہ مال و دولت اور خاندان کبھی بھی انسان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ اصل تحفظ صرف ایمان اور اعمال صالحہ میں ہے۔ ناظرین، ام جمیل کی کہانی کو پرانی تاریخ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس میں آج کے دور کی عورت اور مرد دونوں کے لیے عملی سبق ہے۔ اگر کوئی اپنی زبان کو دوسروں کی تحقیر اور تکلیف کے لیے استعمال کرتا ہے، یہ تکبر میں آ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ٹھکراتا ہے، تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ انجام وہی ہوگا جو ام جمیل کا ہوا۔ اس کا کردار بتاتا ہے کہ طاقت، شہرت یا دولت وقتی سہارا تو دے سکتی ہے، لیکن آخری انجام اللہ کے حکم کے مطابق ہی ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کی ان گناہوں سے حفاظت فرمائے جو اللہ کی پکڑ کا سبب ہیں۔ ناظرین، یاد رکھیں، ام جمیل کی زندگی آج کی عورتوں کے لیے ایک واضح تنبیہ اور آئینہ ہے۔ وہ عورت اپنے خاندان، مقام اور دولت کے باوجود اس وجہ سے برباد ہوئی کہ اس نے اپنی زبان کو بدزبانی اور دل کو نفرت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اس نے دوسروں کو تکلیف دینے کو اپنی کامیابی سمجھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اپنی پوری زندگی ضائع کر دی۔ آج کی عورت اگر اس مثال سے سبق نہ لے تو وہ بھی انہی راستوں پر چل سکتی ہے۔ غیبت، چغلی، سازشیں، دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے غفلت، یہ سب چیزیں ام جمیل کے کردار کی جھلکیاں ہیں۔ بدقسمتی سے یہ بیماریاں آج کے معاشرے میں بھی عام ہیں، خاص طور پر عورتوں کی محفلوں اور روزمرہ زندگی میں۔ اگر عورت اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھے تو خود اپنے گھر کے سکون اور اپنی آخرت دونوں کو برباد کر لیتی ہے۔ اس کے برعکس عاجزی، ایمان، صبر اور نیک اعمال وہ خوبیاں ہیں جو عورت کو عزت، سکون اور جنت کی راہیں عطا کرتی ہیں۔ تاریخ میں ہمیں ایسی عظیم خواتین کی مثالیں بھی ملتی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزاری اور دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کی۔ لہٰذا آج کی عورت کے لیے اصل راستہ یہی ہے کہ ام جمیل کے کردار سے بچ کر ایمان و اعمال صالح کو اپنائے اور اپنی زندگی اور کردار کو خیر کا ذریعہ بنائے۔ ناظرین، یہ ہے ام جمیل کی کہانی، وہ عورت جس نے اپنی زبان کو زہر بنایا، اپنی چالاکیوں کو ہتھیار سمجھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اندھی ہو گئی۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ نہ دولت کام آئی، نہ خاندان، نہ رتبہ، سب مٹی ہو گیا۔ اس کا ذکر قیامت تک کے لیے قرآن میں ایسے آیا کہ ہر بار سورہ مسد تلاوت کی جاتی ہے تو اس کی رسوائی تازہ ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں، یہ کہانی صرف ایک عورت کی نہیں، یہ ہر اس شخص کی تصویر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ٹھکراتا ہے، دوسروں کے لیے فتنے کا ذریعہ بنتا ہے یا دنیاوی شان پر غرور کرتا ہے۔ انجام ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے، ذلت، خسارہ اور جہنم کی آگ۔ لیکن دوسری طرف ایمان اور نیک عمل رکھنے والے، اگرچہ وہ دنیا میں کمزور ہوں،
ان کا ذکر عزت اور جنت کے انعامات کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اپنی زندگی ام جمیل کی طرح ضد، تکبر اور گناہوں میں گزاریں گے، یا پھر صبر، ایمان اور نیکی کے راستے کو اپنا کر جنت کی طرف بڑھیں گے۔ ناظرین یاد رکھیں، ام جمیل کی زندگی کوئی عام کہانی نہیں ہے۔ یہ اس عورت کی داستان ہے جس نے دنیاوی عزت اور طاقت کو ڈھال سمجھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی مول لی تھی، لیکن وہ بھول گئی تھی کہ اصل طاقت نہ خاندان میں ہے، نہ دولت میں، اور نہ ہی عہدے میں۔ اصل عزت ایمان، عاجزی اور نیکی میں ہے۔ ام جمیل نے اپنی ضد، تکبر اور بد زبانی سے اپنی دنیا بھی برباد کی اور آخرت بھی۔ یہ انجام ہمیں ایک کڑا سبق دیتا ہے کہ انسان کا اصل سرمایہ اس کا کردار اور اس کا ایمان ہے۔ زبان اگر دوسروں کے دل جوڑنے کی بجائے نفرت پھیلائے، کردار اگر خیر کی بجائے شر کی علامت بنے، اور دولت اگر فتنہ اور تکبر کا ذریعہ بنے، تو یہ سب چیزیں آخرت میں انسان کے گلے کا پھندہ بن جاتی ہیں۔ ام جمیل نے اپنی زندگی سے یہی مثال چھوڑ دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی، ظلم اور فتنہ کبھی بھی کامیابی نہیں دے سکتی۔ ناظرین ہمیں بھی اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کس طرف لے جا رہے ہیں۔ کیا ہم دنیاوی شان و شوکت پر غرور کر کے ام جمیل کی طرح عبرت کا نشان بنیں گے، یا پھر ہم ایمان اور اعمال صالح کے راستے پر چل کر ہمیشہ کی کامیابی حاصل کریں گے؟ فیصلہ ہمارے اپنے ہاتھ میں، اور وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس گناہ سے محفوظ رکھے جو جہنم میں لے جانے والا ہے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھے، آمین۔